قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کریم کو سوچ سمجھ کے پڑھنا، یہ ایک عبادت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ کیا تم اس کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن، یہ کتاب اگر کسی اور کی طرف سے تمہیں ملتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی، تو تم ضرور اس کتاب کے اندر اختلافات پاتے، اس کتاب کے اندر برائیاں پاتے، اس کتاب کے اندر تمہیں اختلافات ملتے۔ لیکن کیونکہ یہ رب کی طرف سے آئی ہے تو اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن شروع ہوتے ہی یہ واضح ہو گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، لگن کے ساتھ پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر جو قرآن کریم کو غور کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ، معانی اور مفہوم کو جو وہ ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، لیکن جو ان کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ جو برے خیالات ہوتے ہیں، وہ صاحب قرآن کی قدر کو نہیں پہنچتے۔ جو قرآن کو تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن جو صاحب قرآن ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر وہ کامل ایمان نہیں رکھتے، آپ کی زندگی میں آپ کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صاحب قرآن کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، بھونکتے ہیں ان پر۔ تو یہ قرآن مجید کو آپ تب غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو آپ تب سوچ سمجھ کے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، جب آپ صاحب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، جب آپ کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہو، جب آپ کے سینے میں، جب آپ کے سینے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے معطر اور منور ہوں، صحابہ کرام کا جو عشق ہے، صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ آپ کے دلوں میں بسی ہوئی ہو، تو تب آپ قرآن مجید کو پڑھیں، تب آپ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سوچ سمجھ کے پڑھ لیا جائے۔ ایک آیت آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں، آپ ایک آیت کے اندر غور و فکر کریں، اس کو، اس کے معانی اور مفہوم جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو وہ پورا قرآن پڑھنے سے آپ کی آیت جو ہے وہ ایک بہتر رہے گی۔ تو یاد رکھیے، سبق یہ ہے آج کا کہ آپ قرآن میں تو غور کرتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو حضور کی محبت سے محروم ہے، صحابہ کرام کے عشق سے محروم ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جگائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے اپنے دل کو، اپنے سینے کو معطر کرے، اس کے بعد اس قرآن کو پڑھے، تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے سینے کو کیسے منور کرتا ہے، آپ کو اس قرآن کی برکت سے کیسے بلندیوں سے نوازتا ہے۔